بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مہاجر کون تھا، اس ہجرت میں کون کون شامل تھے اور یہ ہجرت کس طرف کی گئی۔ ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کا 34واں سال تھا کہ مکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان فرما دیا۔ گو ملکی رسم و رواج اور عرب کے مذہبی تخیل کے لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آواز نامانوس تھی، تاہم وہ اپنی فطرت، عفت، پارسائی، دیانتداری اور راست بازی کے باعث اس داعی حق کو لبیک کہنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ ایک روز وہ حسب معمول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اسلام کے متعلق گفتگو شروع کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ابھی دونوں جانے کا خیال ہی کر رہے تھے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، عثمان، خدا کی جنت کو قبول کرو، میں تیری اور تمام خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ زبان نبوت کے ان سادہ جملوں میں خدا جانے کیا تاثیر تھی کہ میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ہاتھ دے کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ اس موقع پر یہ نقطہ بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اموی خاندان سے تھا جو بنو ہاشم کا حریف تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئینہ دل خاندانی تعصب کے گرد و غبار سے پاک تھا، اس لیے اس قسم کی کوئی پیش بینی ان کے صفائے باطن کو مقدر نہ کر سکی۔ انہوں نے نہایت آزادی کے ساتھ اپنے خاندان کے خلاف اس زمانہ میں حق کی آواز پر لبیک کہا، جبکہ اس وقت صرف 35 یا 36 خواتین و حضرات اس شرف سے مشرف ہوئے تھے، یعنی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے آپ کو پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ تم نے آبائی مذہب ترک کر کے اپنا نیا مذہب اختیار کر لیا ہے، جب تک تم اس نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چچا، خدا کی قسم میں مذہب اسلام کبھی نہیں چھوڑوں گا اور اس دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ حضرت عثمان کے چچا کا معمول تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانور کے ایک کچے بدبودار چمڑے میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتا۔ آپ پر زمین تنگ کر دی گئی، اعزا و اقارب نے سرد مہری شروع کی اور رفتہ رفتہ ان کی سخت گیری اور جفاکاری یہاں تک کہ بڑھی کہ وہ ان کی برداشت سے باہر ہو گئی اور بالآخر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ چنانچہ یہ پہلا قافلہ تھا جو حق و صداقت کی محبت میں وطن اور اہل وطن کو چھوڑ کر جلا وطن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہلا شخص ہے جس نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، تو معلوم ہوا کہ پہلا مہاجر اسلام حضرت سیدنا عثمان غنی ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو، یہ سلسلہ جاری ہے۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔